بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ باب المحرمات میں ام فضل کی یہ روایت ہے، جو رشتے حرام ہوتے ہیں ان میں سے ایک سبب بچپن کے زمانے میں جس کی قید 2 سال، بچہ جب پیدا ہو ابتدائی بچپن میں دودھ پیتے زمانے میں کسی عورت کا دودھ پی لے، اس صورت میں وہ بچہ اور اس عورت کا رشتہ ماں کی طرح ہو جاتا ہے، یہ حرمت رضاعت کہلاتی ہے۔ اس میں قید یہ نہیں ہے کہ 1-2 گھونٹ پیو، مطلقاً کسی آلے کے ذریعے دودھ نکال کر پیا گیا ہو یا پستان سے منہ لگا کر پیا ہو، تھوڑا زیادہ ہر صورت میں حرمت احناف کے نزدیک ثابت ہو جائے گی۔ اگلی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ ایک شخص آپ علیہ السلام کے گھر میں تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھا ہوا، تو آپ علیہ السلام کو یہ ناپسند ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے بتایا کہ یہ میرا رضاعی بھائی ہے، تو آپ علیہ السلام نے بتایا کہ غور سے دیکھو یہ تمہارا بھائی ہے یا نہیں، اس لیے کہ رضاعت کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ بھوک کی حالت میں، یعنی جب بچہ 2 سال کی عمر میں دودھ پی رہا ہو، جس کا صرف خوراک دودھ پینا ہی ہوتا ہے، اس زمانے میں حرمت ثابت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے آپ نے فرمایا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو پتہ یہ چلا کہ یہ 2 سال کے بعد دودھ پیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سمجھ رہی تھی کہ یہ بھائی ہے دودھ پینے کی وجہ سے، جبکہ وہ 2 سال کے بعد اس نے دودھ پیا تھا، تو اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ البتہ امام اعظم ابو حنیفہ کا قول 2.5 سال ہے، لیکن راجح قول جمہور کا ہے کہ 2 سال کے اندر دودھ پیا تو حرمت ثابت ہو جائے گی۔ اگلی روایت حضرت عقبہ بن حارث کی ہے کہ انہوں نے ایک لڑکی سے نکاح کیا، کچھ عرصے کے بعد ایک خاتون نے آ کر بتایا کہ میں نے دلہا دلہن کو دودھ پلایا تھا، تو آپ علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ جدا ہو، اس لیے کہ گویا کہ بہن سے نکاح کیا گیا ہے۔ یہاں چونکہ واقعہ ایک عورت کی گواہی قابل اعتبار ہے یا نہیں، لیکن ہمارے ہاں چونکہ یہ فیصلہ تو ہو گیا ہے، یعقوب علیہ السلام کا فیصلہ وحی کے ذریعے تھا یا تقوی کی بنیاد پر ایک عورت نے بھی گواہی دے دی ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جدا ہو۔ لیکن جو شرعی فیصلہ ہوگا، ایک مرد 2 عورتوں کے اوپر یا 2 مرد گواہی دے دے، جیسے دیگر فیصلوں کے اندر 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح یہاں بھی 2 گواہوں کی ضرورت ہے۔ اگلی روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہ حنین کے موقع کے بعد جو جنگ تھی، وہاں سے آپ علیہ السلام نے اوتاس علاقہ ہے طائف کی جانب، یہاں اس طرف اوتاس ایک وادی کا نام ہے، وہاں صحابہ کو بھیجا۔ مسلمانوں نے صحابہ نے کافروں سے جنگ کی اور کچھ قیدی اور قیدیوں میں عورتیں آئیں۔ عورت کے پاس جانے سے صحابہ ڈر رہے تھے کہ اب یہ ہم اس کو نکاح کے طور پر، شادی کے طور پر بھی عورت کو جو کافروں کے ساتھ لڑائی ہوئی اس میں یہ باندھی آئی، تو اللہ نے اجازت دی کہ باندھی جو جنگ لڑی گئی ہو کافروں کے ساتھ، وہاں سے مال غنیمت میں آئے تو استبرا یعنی ایک حیض اس کو روکا جائے، یعنی ممکن ہے کہ پہلے شوہر سے حاملہ نہ ہو اور پھر یہ مسلمان مجاہد بھی اس کے پاس چلا گیا، تو اس صورت میں یہ پھر نسل کے اعتبار سے پتہ نہیں چلے گا کہ کس کی نسل سے، جو کہ اسلام میں ناپسندیدہ ہے۔ تو جب اس کو ایک حیض آ جائے، بیوی والی ہو یا بغیر خاوند والی ہو یا بغیر خاوند کے، اس صورت میں ایک بڑی ہو یا چھوٹی ہو، ایک حیض جب گزر جائے تو اس صورت میں پھر وہ مجاہد مال غنیمت میں باندھی کو بھی بیوی کی طرح استعمال کر سکتا ہے، البتہ اس کے علاوہ نہیں۔ بیوی اور باندھی کے علاوہ کوئی شرمگاہ مرد کے لیے عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ آگے الفصل الثانی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان تنکح المرأة علی عمتها او العمة علی بنت اخیها والمرأة علی خالتها والخالة علی بنت اختها لا تنکح الصغرى علی الکبرى ولا الکبرى علی الصغرى، رواه الترمذی۔ جو رشتے آپس میں ان کو ملانا جائز نہیں ہے، نکاح میں لانا جائز نہیں ہے،
آپ علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے منع کیا ہے کسی عورت کو نکاح میں لانے کے لیے علی امتھا، اس کی پھپھی کے اوپر. پہلے سے ایک عورت ہے اور اس کے بعد پھر اسی عورت کی جو پھپھی لگتی ہے اس کو بھی اپنے نکاح میں لا رہا ہے تو درست نہیں ہے. اب الامت ولا بنت اخیہ، یا پھپھی کو اس کی بھانجی کے اوپر بھتیجی کے اوپر لا رہا ہے، یا ایسی عورت کو اس کی خالہ کے اوپر لا رہا ہے، یا ایسی عورت ہے اس کی خالہ ہے لیکن اس کے اوپر اس کی بھتیجی کو لا رہا ہے، بھانجی کو لا رہا ہے. لا تنکح الصغریٰ علی الکبریٰ ولا الکبریٰ علی الصغریٰ. اور اسی طرح نکاح میں نہ لائے صغریٰ کو کبریٰ کے اوپر اور نہ کبریٰ کو صغریٰ کے اوپر. حالانکہ یہ جو صغریٰ کبریٰ ہے پچھلے جملے کی تاکید ہے. مثلا پہلے سے ایک بھانجی لایا ہے اور اس کے بعد پھر بھانجی کے ساتھ پھر خالہ کو بھی لا رہا ہے. پہلے بھتیجی ہے پھر پھپھی کو لا رہا ہے، تو بھتیجی چھوٹی ہوئی پھپھی بڑی ہوئی، بڑی چھوٹی، اور اسی طرح دونوں کو ایک ساتھ اکٹھا نہ کرے. مراد صغریٰ کبریٰ سے یہی ہے. اگلی روایت حضرت برا ابن عازب رضی اللہ عنہ قال مر بی خالی ابو بردہ بن نیار ومعه لواء فقلت أين تذهب قال بعثني النبي صلی اللہ علیہ وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه آتيه برأسه رواہ الترمذی. حضرت برا بن عازب کہتے ہیں میں اپنے ماموں کے پاس سے گزرا ابو بردہ بن نیار کے پاس، اور ان کے پاس ایک جنگ کا علامت کا ایک جھنڈا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ خطرناک علامت کے ساتھ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے آپ علیہ السلام نے بھیجا ہے کہ ایک بندے کی گردن لانے کے لیے کہ اس نے اپنی باپ کی بیوی سے نکاح کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر اڑا ہوا ہے. قتل کا حکم اس لیے ہے کہ اس نے چونکہ اسلام میں ایک ناجائز کام کو اس نے حلال جانا ہوا ہے. اسلام میں جاہلیت کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ باپ کی بیوی سوتیلی ماں، اس کے ساتھ جب وہ باپ فوت ہو جاتا تو بڑا بھائی اس کا حق سمجھتا، اس سے نکاح کر لیتا. اسلام میں چونکہ جائز نہیں ہے. تو اس صورت میں چونکہ اس کی ماں سے اس نے نکاح کیا ہوا تھا، تو آپ علیہ السلام نے چونکہ یہ اڑا ہوا تھا اپنے اس فیصلے کے اوپر، اس لیے گردن اڑانے کا حکم دیا گیا. گردن فوراً اڑانے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ وہ اپنی ضد کے اوپر، کفر کے اوپر اڑا ہوا تھا، اور مسلمان پہلے تھا اب مرتد ہو گیا ہے، تو اس لیے اس کی گردن اڑانا پھر اسلامی حکم کے مطابق جائز ہے. البتہ یہ کام عدالت کرے گی، عام بندہ نہیں کرے گا. عن ام سلمہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحرم من الرضاعة الا ما فتق الامعاء في ثدي وكان قبل الفطام. ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی مگر یہ ہے کہ بچہ عورت کے سینے سے چوس لے، یعنی دودھ پی لے، کہ جس سے اس کی آنتڑیاں کھل جائیں. وکان قبل الفطام، اور یہ کھانا کھانے سے کے موقع سے پہلے ہے اور دودھ چھڑانے سے پہلے کا زمانہ ہے. یعنی وہی صورت ہے کہ 2 سال کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس صورت میں چونکہ بچے کی غذا دودھ ہوتی ہے، دودھ پینے سے آنتڑیاں، اس کا معدہ اور آنتیں کھل جاتی ہیں. تو یہ مراد اصل یہی ہے کہ چونکہ پورے بدن میں اس زمانے میں دودھ سرایت کر جاتا ہے، یہاں تک کہ آنتڑیوں تک بھی دودھ پہنچ جاتا ہے. تو یہاں اس سے آپ علیہ السلام کی یہی مراد ہے کہ 2 سال کے اندر دودھ پیا، اس صورت میں حرمت رضاعت ثابت ہوگی. عن حجاج بن الحجاج الاسلمی عن نبی انه قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما يذهب عني مزمت الرضاعی فقال غرۃ عبد او امد رواہ الترمذی. حجاج اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے پوچھا کہ ما يذهب عني مزمت الرضاعی، کیا ہے وہ چیز کہ جو چلی جائے رضاعت کے حق سے، یعنی رضاعت کے جو دودھ پینے کی جو معاوضہ ہے وہ جو مجھ سے ذمے سے چلا جائے،
مراد یہ ہے کہ جو میں نے دودھ پیا کسی عورت کا تو اس صورت میں بچپن کے زمانے میں دودھ پینے سے وہ عورت ماں بن گئی، اور اسی طرح اس کا اب حق کیا ہے، یا پھر ویسے مطلقاً بھی کہ جو عورت دودھ پلائے یعنی دائیا ہو تو اب وہ ماں بن گئی، تو اس کا معاوضہ ہدیہ تحفہ کیا ہے اگر تحفہ دینا چاہے تو۔ ما یذہب عنی، کیا ہے ما یذہب؟ وہ کیا چیز ہے کہ جس چیز کے ادا کرنے سے یہ ذمہ داری رضاعت کی چلی جائے، یعنی حق ادا ہو جائے۔ فقال غرۃ عبد، آپ نے فرمایا کہ ایک غلام ہے، باندی ہو یا پھر غلام۔ غرہ کہتے ہیں وہ گھوڑا کہ جس کی پیشانی سفید ہو، مراد اس سے یہ کہ سفید غلام صاف زیر خوبصورت ہوتا ہے، وہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ چونکہ اس عورت نے بھی بچے کی خدمت کی ہے، اب اس کو اسی کے مثل خدمت کا معاوضہ دیا جائے تاکہ یہ غلام بھی یا باندی بھی اس عورت کی خدمت کریں۔ ونبی طفیل غنوی قال كنت جالسا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبلت امرأة فبسط النبي صلی اللہ علیہ وسلم رداءه حتى قعدت عليه فلما ذهبت قيل هذه ارضعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ ابو داؤد۔ طفیل غنوی کہتے ہیں کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک عورت آئی، آپ علیہ السلام نے اس کے لیے اپنی چادر مبارک پھیلا دی، بچھا دی۔ وہ عورت آ کر آپ علیہ السلام کی چادر پر بیٹھ گئی، تو ہم حیران ہوئے کہ یہ عورت ہے اور آپ علیہ السلام کی چادر مبارک ہے، اس پر آ کر بیٹھ گئی اور آپ علیہ السلام نے بھی پھیلا دیا، آخر کیا وجہ ہے؟ اتنا زیادہ ادب احترام ہے آپ علیہ السلام نے کیا ہے اور یہ عورت آپ کی چادر پر بیٹھی۔ تو پھر بتایا گیا کہ یہ وہ عورت ہے کہ جس نے آپ علیہ السلام کو بچپن میں دودھ پلایا تھا، یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ۔ یہ ایک غزوے کے موقع کے اوپر، حنین کے موقع کے اوپر یہ آئی تھی، اور ان کے کچھ گاؤں کے لوگ بھی قیدیوں میں بن کر آئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے ان کی قوم کا احترام کیا، اور چونکہ یہ ماں تھی، دودھ پلایا تھا، تو آپ علیہ السلام نے عدم احترام اور خدمت کے ساتھ ان کو واپس بھیجا۔ تو یہ آپ علیہ السلام کی حلیمہ سعدیہ دائیہ ہے، دودھ پلائے ہے، رضائی ماں ہے۔ آپ علیہ السلام نے رضائی ماں کا احترام کیا ہے، یہ بھی ماں کی طرح ہوتی۔ اللہ نے ان کو ایمان کی دولت بخشی ہے، اور ان کی قبر بھی جنت البقیع مدینہ پاک میں ہے۔ اگلی روایت غیلان بن سلمہ ثقفی، جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کی 10 وَلَهُ 10 نسوة فی الجاہلیت، جاہلیت کے زمانے سے ان کے پاس 10 بیویاں تھیں۔ جب وہ مسلمان ہو گئے تو آپ علیہ السلام کے پاس آئے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا امسک اربعا وفارق سائرہن، 4 بیویوں کو روک لو، باقیوں کو جدا کر دو۔ اسلام میں بیویوں میں سے زیادہ 4 بیویوں کی اجازت ہے۔ تو 10 بیویاں تھی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 10 میں سے 4 کو روک لو۔ اب یہ ہے کہ 10 میں سے کون سی 4 روکی جائے؟ جمہور کے نزدیک تو یہ کہ جو چاہے روک لے۔ ہمارے یہاں حناف کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ نکاح کے معاملات کے اندر اسلامی حکم اسلام کے اندر بھی ہوتا ہے، جاہلیت کے زمانے میں بھی وہی حکم چلتا ہے۔ اور اس نے چونکہ جو ابتدائی 4 شادیاں جو شروع کی ہیں وہ بالکل درست تھی، 4 شادیاں جو شروع والی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، اس کے بعد جو کی گئی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، اس لیے بعد والی چیزوں کا اختیار نہیں ہے۔ شروع کی جو ابتدائی 4 شادیاں ہیں وہ 4 بیویاں روک سکتا ہے، جبکہ جمہور کے نزدیک 10 میں سے، چونکہ یہاں اختیار کے الفاظ آگے بھی موجود ہیں، اب علیہ السلام نے اختیار دیا ہے، تو جمہور کے نزدیک اختیار ہے، لیکن ہمارے ہاں ابتدائی جو 4 شادیاں ہیں وہ مراد ہیں، باقیوں کو چھوڑ دے گا۔ اگلی روایت حضرت نوفل بن معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوا، وتحتی 5 نسوة فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 5 بیویاں تھیں، میں نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا، تو آپ علیہ السلام نے یہ حکم فرمایا کہ 1 کو جدا کر دو اور 4 کو رکھ لو۔ تو پھر میں نے ارادہ کیا کہ فَعَمِدْتُ إِلَىٰ أَقْدَامِهِنَّ صُحْبَةً عِنْدِي آخِرِ مُنْذُ 60 سَنَةً، 60 سال سے جو میری بیوی تھی اور جو بان تھی میرے ساتھ رہ رہی تھی، تو سب سے پہلے میں نے اس کو ارادہ کیا جدا کرنے کا، یعنی اس عورت کو چھوڑ دیا جو 60 سال تھے میرے پاس تھی۔ یہاں بھی یہی پہلو نکلتا ہے کہ 5
میں سے ایک کو انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق چونکہ آپ علیہ السلام نے اجازت دی تھی. عن ضحاک ابن فیروز دہلمی رضی اللہ عنہ بھی حضرت فیروز دہلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ان کے حضرت فیروز دہلمی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. انہوں نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا اللہ کے رسول میں مسلمان ہوں اور میرے پاس 2 بہنیں ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں میں سے جس کو چاہو ایک کو اختیار کر لو. 2 بہنوں کو نکاح میں رکھنا درست نہیں ہے. اب اس صورت کے اندر بھی حناف کا وہی مسئلہ آئے گا کہ چونکہ 2 بہنوں میں سے اگر 2 بہنوں کا ایک ہی عقد کے اندر فیصلہ ہوا نکاح ہوا تو پھر تو دونوں کا نکاح درست ہی نہیں. البتہ ایک کا نکاح پہلے ہوا دوسری کا بعد میں ہو تو جو پہلے ہوا وہ تو درست ہے. حناف کے نزدیک پہلی کو رکھے گا دوسری کو نہیں رکھے گا، اس لیے کہ دوسرا نکاح جاہلیت کے زمانے میں بھی 2 بہنوں سے ایک ساتھ نکاح کرنا درست نہیں. اسلام کے اندر بھی 2 بہنوں کا ایک ساتھ نکاح میں رکھنا درست نہیں. البتہ جمہور کے نزدیک یہی صورت ہے کہ 2 بہنیں 2 کا نکاح ہوا تو ان میں سے ایک کو ان دونوں میں سے ایک کو رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.